یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ضرورت بھی لگائی ہے۔ جتنی ضرورتیں ابھی آپ کے سامنے گنوائیں، یہ ضرورتیں بھی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ کھانا بنیادی ضرورت ہے، پینا، سونا، آکسیجن، کپڑے، مکان، یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن ایک ضرورت ان سب سے بڑی ہے اور اہم ہے، اور وہ ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ یہ ساری ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو کھانا نہ ملا تو بھوکا، پانی نہ ملا تو پیاسا، گھر نہ ملا تو بے گھر در بدر، لیکن اگر اسے ہدایت نہ ملی تو جہنمی، گمراہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس ضرورت کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ضروریات کے پورا کرنے کا انتظام تو دوسری مخلوق کے ذریعے کر لیا۔ پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو ذریعہ بنا دیا، بھوک مٹانے کے لیے اللہ نے غلے کو ذریعہ بنا دیا، اور زمین بچھا دی رہنے کے لیے، اور کپاس اگا دی کپڑے بنانے کے لیے، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت اور سب سے اہم انتظام کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے انبیاء کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے انسانوں پر ہدایت کی محنت کی اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اور ہدایت کی ضرورت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ بھوکے کے لیے اللہ تعالیٰ سے روٹی کی دعا کرنا فرض نہیں ہے، پیاسے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کرنا فرض نہیں ہے، یعنی کہ پیاسے نے پانی کی دعا نہ کی تو گناہ گار ہوگا۔ ننگے کے لیے کپڑے کی دعا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ہدایت کی دعا کرنا فرض ہے۔
چنانچہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلانا، ٹیڑھے راستے پہ نہیں، سیدھے راستے پہ چلانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا اور نیکوں والا، اولیاء والا، اللہ والوں کا راستہ، اس پہ چلانا۔ اور انبیاء میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، سب سے آخر میں ہمارے نبی تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے آ کے اپنی امت پر محنت کی اور 3 کام کیے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ نبی کا کام بتایا گیا کہ نبی نے کیا 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 نبی نے، نبی کے ذمے جو کام لگایا گیا اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے نبی نے کیا کام کیا۔ قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ 3 کام ہمارے نبی نے آ کے کیے۔ پہلا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو برے راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لانا، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یہ نبی کا پہلا کام۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی یہ کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے دعوت اپنی بیوی کو دی، حضرت خدیجہ کو۔ سب سے پہلے دعوت ہمارے نبی نے اپنی بیوی کو دی، پھر اپنے بچوں کو دی۔ ہمارے نبی کے زیر تربیت جو تھے، جن میں ایک حضرت زید بن حارثہ تھے اور ایک حضرت علی تھے، یہ ہمارے نبی کے زیر تربیت تھے، ہمارے نبی کے گھر میں پلتے تھے، ہمارے نبی نے ان کو دعوت دی۔ بیوی بھی مسلمان ہو گئی، بچے بھی مسلمان ہو گئے، تو پھر آپ نے اپنے تمام دوستوں میں سے سب سے گہرا دوست حضرت ابو بکر صدیق، ان کو دعوت دی۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اوروں کو دعوت دیتے رہتے ہیں اور بیوی نماز بھی نہیں پڑھتی، اوروں کو سمجھاتے رہتے ہیں اور بچے فجر میں نہ اٹھیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں مرد اگر دین کے کام میں لگا تو فرد لگا، عورت لگی تو گویا سارا گھر لگ گیا۔ اس لیے عورت کا بھی دین کی طرف آنا ضروری، بچوں کا بھی دین کی طرف آنا ضروری، مردوں کا بھی دین کی طرف آنا ضروری۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جب مسلمان ہوئے، پھر تو اللہ نے راہیں کھول دیں، وہ 5 لے آئے، 6 لے آئے، 8 لے آئے، 10 لے آئے، اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ہمارے نبی کا پہلا کام، اور اس کام کو کرتے ہوئے ہمارے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی قربانیاں دیں، بڑی پریشانیاں برداشت کیں۔ لوگوں نے آپ کو دھکے دیے، آپ نے برداشت کیے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ نے برداشت کیں، لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، بلکہ بعضوں نے کہا کہ آپ پہ لگتا ہے کہ جنات کا اثر ہو گیا ہے، ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، آپ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ پہ کسی نے جادو کر لیا ہے، آپ پہ جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ قریبا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اے نبی،
آپ پریشان نہ ہوں، صبر کریں، خوبصورت طریقے سے صبر کریں۔ ان کو قیامت دور نظر آتی ہے، حالانکہ قیامت دور نہیں، بہت قریب ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ ایسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے لوگوں نے صبر کیا۔ تو یہ ہمارے نبی کا پہلا کام۔ دوسرا کام قرآن مجید میں جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی کیا کرتا ہے ہدایت پہ لانے کے لیے؟ دوسرا کام نبی یہ کرتا ہے کہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اندر کی کمیاں دور کرتا ہے، ان سے گناہ چھڑاتا ہے، ان سے برائیاں چھڑاتا ہے، ان کو نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے۔ یہ نبی کا دوسرا کام ہوتا ہے۔ پہلا کام دعوت یعنی حق راستے کا شوق پیدا کرنا، دوسرا کام تزکیہ اور تربیت، یہ نبی کا دوسرا کام ہوتا ہے، اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو علم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب کا یعنی قرآن مجید کا اور حدیث کا علم دیتا ہے۔ یہ تین کام نبی کرتے ہیں۔ ان تین کاموں کے کرنے سے انسانیت ہدایت پہ آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جبکہ ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے تو آپ کی نبوت معطل نہیں ہو گئی، منسوخ نہیں ہو گئی، ختم نہیں ہو گئی۔ پچھلے تمام انبیاء کی نبوت ایک زمانے تک تھی، اپنی زندگی تک تھی، اپنے خاندان قوم قبیلے تک تھی، اپنے علاقے تک تھی، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت دی کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی امت بنا دیا۔ ہمارے نبی تو پیدا ہوئے مکے میں، لیکن دنیا کے آخری کنارے پہ رہنے والا انسان بھی ہمارے نبی کی امت میں ہے۔ نجاشی حبشہ کا رہنے والا، نجاشی حبشہ، اتنا بڑا فاصلہ، لیکن وہ بھی ہمارے نبی کی نبوت میں، فارس والے، روم والے، اور یہ ہمارا سندھ اور ہند بر صغیر اس علاقے والے اور افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے، یہ سب کے سب ہمارے نبی کی امت بن گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کا نبی بنایا، لیکن صرف اپنے زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی بنایا۔ آج بھی اگر کسی نے کسی دین پہ چلنا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ حضور کو تو 1500 سال ہو گئے، اب حضور کے دین پہ تھوڑی چلیں گے، اب تو کوئی نیا دین آنا چاہیے۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا۔ پہلے زمانے میں دین بدلتے رہے، لیکن ہمارے زمانے میں دین بدلے گا نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب، ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آدم جو دین لائے اس میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی، پھر حضرت نوح دین لائے، پھر اس میں تھوڑی تبدیلی ہوئی، پھر حضرت ابراہیم لائے تو تھوڑی سی اور تبدیلی ہوئی، حضرت موسیٰ آئے تو اور تبدیلی ہوئی، حضرت عیسیٰ آئے تو اور تبدیلی ہوئی، اور آپ کے جو نبی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین 1400 سال پہلے آیا، آپ ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے نا۔ 14 صدیاں گزر گئیں تو مولانا عمر صاحب فرمانے لگے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لباس الگ سائز کا سلایا جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کے لباس کا سائز اور بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو اس کے لباس کا سائز تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو جائے تو اور بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی عمر 25 سال ہو جائے تو پھر اس کا سائز بدلتا نہیں ہے، پھر موت تک یہی سائز چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا دین دیا ہے جو دین قیامت تک امت کے کام آئے گا، قیامت تک امت کے کام آئے گا۔ اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے واپس بلا لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کی امت کو اس کی ذمہ داری دی کہ جو کام حضور نے کیے اب وہ کام تم نے بھی کرنے ہیں۔
اگر امت وہ کام نہیں کرے گی تو دین کیسے پھیلے گا؟ لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ لوگ سیدھے راستے پہ کیسے آئیں گے؟ پھر تو لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر تو لوگ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہی آج ہوا کہ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو اپنے نبی کے کام کا ذمہ دار نہیں سمجھا، اس لیے امت بھٹکتی رہی۔ جو نسل آ رہی ہے اس نسل کو چونکہ ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا جا رہا، لہٰذا جو لوگ نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب آہستہ آہستہ بھٹک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہاں بھی دیکھ لیں کہ بڑی عمروں والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حلیہ کچھ اور ہے، اور جو نوجوان 20-22 سال والے ان کا حلیہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ ان کا حلیہ کیوں بدل گیا ہے؟ ان کا حلیہ اس لیے بدل گیا کہ بڑوں کی تو ذہن سازی ہوئی، بڑوں پہ تو محنت ہوئی، لیکن ان بڑوں نے اپنے چھوٹوں پہ محنت نہیں کی، لہٰذا بڑوں کی داڑیاں ہیں، جوانوں کی داڑیاں نہیں ہیں، بڑوں کے سروں پہ پگڑیاں ٹوپیاں ہیں، جوانوں کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں نہیں ہیں۔ بوڑھی عورتوں نے بڑے بڑے برقعے پہنے ہوئے ہیں اور نوجوان لڑکیاں صرف سر پہ چادر اوڑھ کے نکل رہی ہیں، اور بعضوں نے تو چادر بھی اتار لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی محنت نہیں کی۔ یہ محنت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور وہ محنت ہے کیا؟ وہ 3 محنتیں ہیں، ایک محنت نہیں ہے، وہ 3 محنتیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلی محنت دعوت ہے، اور دوسری تزکیہ اور تربیت ہے، انسانوں کی تربیت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، اور تیسری محنت تعلیم ہے۔ دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کے ذریعے سے چلایا۔ اب ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں اور دعوت کا کام چل رہا ہے، لوگوں کو گندگیوں سے نکال کے نیکی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تعلیم کا کام مدارس والے سر انجام دے رہے ہیں۔ مدارس والوں نے اللہ کے علم کو محفوظ کیا، قرآن مجید کے علم کو محفوظ کیا، حدیث کے علم کو محفوظ کیا۔ ان کے ہاں بچے داخل ہوتے ہیں، وہ ان کو حافظ بھی بنا رہے ہیں، عالم بھی بنا رہے ہیں، حلال اور حرام کا علم دے رہے ہیں، سنت کا اور غیر سنت کا علم دے رہے ہیں۔ اس سے علم پھیل رہا ہے، اور لوگوں کی تربیت کرنا کہ لوگوں کی خرابیاں ختم ہو جائیں، لوگوں سے گناہ چھوٹ جائیں، لوگوں کے اندر کی برائیاں اور سیاہکاریاں ان سے چھوٹ جائیں، یہ کام خانقاہوں کے مشائخ کر رہے ہیں۔ اب یہ تینوں کام نبی کے کام ہیں، یہ تینوں کام نبی نے کیے ہیں، اور یہ تینوں کام ہوں گے تو پوری ہدایت آئے گی۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہوں گے تو پوری ہدایت نہیں آئے گی۔ امت مسلمہ آج اپنی ذمہ داری کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ایسی بے حس ہو گئی ہے کہ جو نمازی بھی ہیں نا، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے گھر میں اتنے افراد نماز نہیں پڑھتے، میرے محلے میں اتنے افراد نماز نہیں پڑھتے، میری بیوی میں یہ کوتاہیاں ہیں، میرے بچوں میں یہ کوتاہیاں ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو اوروں پہ رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پہ رحم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج جو نمازی ہے اس کو زمین میں رہنے والے بے نمازیوں کی فکر نہیں ہے۔ آج جو دیندار ہے اس کو زمین پہ رہنے والے دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ آج جو داڑھی والا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے کتنے رشتہ دار داڑھی نہیں رکھتے، 24 گھنٹے کے گناہ میں مبتلا ہیں، اسی حال میں مریں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو دین کا شعار ہے، داڑھی یہ دین کا شعار ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ دین کا شعار ہے۔ سارے نبیوں کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ دنیا میں ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں آیا جس نے داڑھی مونڈی ہو یا کاٹی ہو، ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں آیا۔
لیکن آج اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس احساس کو بیدار کیا، اس احساس کو بیدار کیا کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ درد ہو، یہ غم ہو کہ یا اللہ ساری دنیا ہدایت پہ کیسے آ جائے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیسے ہو جائے۔ اور آپ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، یہ جو کام تبلیغ کا میں نے شروع کیا ہے، اگر یہ کام پورے اصولوں کے ساتھ ہو تو گلی گلی مدرسے ہوں گے اور گلی گلی خانقاہیں ہوں گی، گلی گلی مدرسے ہوں گے اور گلی گلی خانقاہیں ہوں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام بھی کرے، تزکیے کا کام بھی کرے، تعلیم کا کام بھی کرے، مدارس کو آباد کرنے کی بھی محنت کرے، لوگوں کو تبلیغ میں نکالنے کی بھی محنت کرے، اور لوگوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے اور ان کو اصلاح کی فکر، ان کو اصلاح کے لیے فکر مند کرے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سدھارا اور اپنی زندگی سے گناہ ختم نہ کیے، اپنی زندگی سے برائیاں ختم نہ کی، اور اسی حال میں ہم مر گئے، ہمارا کیا اثر ہوگا؟ جو آدمی کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر جائے اور توبہ بھی نہ کرے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ مر رہے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، روزانہ 1,00,000 2,00,000 آدمی روزانہ مرتے ہیں، یہ جو جتنے لوگ مر رہے ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو اسلام سے بھی باہر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور جو مسلمان بن کے مر رہے ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو کبیرہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ آپ اپنے تمام نوجوان نسل پہ غور کریں، یہ کن کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے نبی کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یا یہ آج کے فساق اور فجار اور اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ یہ اسی حال میں مریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہ احساس ہر مسلمان کے اندر میں ہونا چاہیے۔ آج بے حسی ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو یہ احساس اتنا حاصل ہو گیا تھا کہ ہر صحابی دوسرے کا نفع چاہتا تھا، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جب لوگ دین سیکھنے تشریف حاضر ہوتے تھے تو آپ ان کو صحابہ میں تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 80 مہمانوں کو لے جاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، 80 مہمان روزانہ۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سارے مہمان تقسیم ہو گئے، صرف ایک مہمان رہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر پیغام بھیجا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ آپ نے کسی اور سے کہا، وہاں بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک مہمان رہ گیا ہے، اس کو آج رات کا کھانا کون کھلائے گا؟ ایک مہمان رہ گیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کون کھلائے گا؟ ابو طلحہ انصاری ہمارے نبی کے صحابی ہیں، کہنے لگے حضور ایک مہمان کو میں لے جاتا ہوں، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر میں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ مہمان کو لے کر آئے اور آ کے اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا، ام سلیم اللہ کے نبی نے ایک مہمان بھیجا ہے، تو ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ مہمان کو کھلائیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ابو طلحہ ہمارے گھر میں
اور تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے، بچوں نے رات کو کھانا ہے، میں نے اور آپ نے تو آج بھوک سے سونا تھا، آج فاقہ کرنا تھا، بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے جب میں نے اور آپ نے فاقے کے ساتھ سونا تھا تو بچوں کو بھی فاقے کے ساتھ سلا دو، یہ کھانا تو حضور کے مہمان کو کھلا دو۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ جب ہم مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے تو کھانا تو ہے تھوڑا سا، تو مہمان بھی بڑی مشکل سے سیر ہوگا، تو جب مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو مہمان ہمیں بھی تو کہے گا تم بھی کھاؤ، تو جب ہم کھائیں گے تو باقی مہمان کے لیے کیا بچے گا؟ لہٰذا بیوی سے فرمانے لگے ایسے کریں گے جب مہمان آئے گا نا تو ہم کھانا رکھیں گے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، جب مہمان کھانا شروع کرے تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے اٹھنا اور اس کو بجھا دینا، جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم یوں منہ چلائیں گے مگر کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ حضور کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت ابو طلحہ بھوک سے سوئے، حضرت ام سلیم بھوک سے سوئیں، مہمان نے کھانا کھا لیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ابو طلحہ نے کتنی بڑی قربانی کی کہ بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی سو گئے اور بیوی کو بھی بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ جب یہ فجر کی نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ حضرت ابو طلحہ انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیری رات والی مہمانی اللہ کو بہت اچھی لگی ہے۔ حضور کو نہیں پتا، اللہ نے حضور کو بتایا، ابو طلحہ تیری رات والی مہمانی اللہ کو بڑی پسند آئی، اور اللہ نے قرآن اتار دیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے، خود بھوکے ہیں مگر کھانا اوروں کو کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اندر کی ہوس سے نجات دے دی گئی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ کا اوروں کے لیے احساس تھا، یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ آج یہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ کتنی دنیا دین سے ہٹ کے زندگی گزار رہی ہے لیکن دینداروں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو وہ لڑکیاں جو ساری رات ناچ کے گزارتی ہیں، وہ لڑکے جو ساری رات زنا کر کے شرابیں پی کے گزارتے ہیں، آخر یہ بھی تو کسی کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ان سے نفرت نہیں کرنی، ان پہ ترس کھانا ہے، رحم کھانا ہے۔ یہ جذبہ نبوت ہے، یہ مزاج نبوت ہے۔ ایک شخص سے زنا ہو گیا تو صحابہ کا زمانہ تھا، زنا ہو گیا تو اس کو پتھر مارے گئے، سنگسار کیا گیا۔ جب اس کو پتھر مارے گئے تو ایک شخص نے اس کے بارے میں غلط الفاظ کہہ دیے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ کتنی ذلت اٹھا لی اس نے، خام خواہ برائی کر کے یہ کہا اس نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں شیطان کو خوش کر رہے ہو؟ کہا جی کیا اللہ کے نافرمان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کیا؟ تو فرمانے لگے نافرمان سے نہیں، نافرمانی سے نفرت کرنی چاہیے۔ زانی سے نفرت نہیں کرنی، زنا سے نفرت کرنی ہے۔ جھوٹے سے نفرت نہیں کرنی، جھوٹ سے نفرت کرنی ہے۔ چور سے نفرت نہیں کرنی، چوری سے نفرت کرنی ہے۔ ایسی کوشش اور محنت کرنی ہے کہ چور چوری چھوڑ دے، زانی زنا چھوڑ دے، برائی کرنے والا برائی چھوڑ دے۔ یہ جذبہ نبوت ہے۔
اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کسی مسلمان سے کوئی برائی ہو جائے تو تم شیطان کے مددگار مت بنا کرو بلکہ اللہ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ جب تم اس کو لام تان کرو گے، اس کو برا بھلا کہو گے تو تم شیطان کے معاون بن کے شیطان کو خوش کرو گے، لیکن تم اللہ سے عافیت کی دعا کرو گے تو اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا، تمہارے لیے بھی آسانی کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب شام فتح ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی فوجیں فلسطین پہنچی، بیت المقدس کے قریب پہنچی، تو مسلمانوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ یہاں کے جو پادری ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیت المقدس تم سے کون وصول کرے گا، اس کی نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، تو اگر تمہارا امیر وہی ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں تمہیں دے دیتے ہیں، اور اگر تمہارا امیر وہ نہیں ہے تو تم چاہے کچھ بھی کر لو، بیت المقدس کو ہم سے نہیں چھین سکتے۔ چنانچہ مسلمانوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر جب آ رہے تھے مدینے سے فلسطین کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا تھا، گرجا، اس میں ایک راہب رہتا تھا جو سارا دن عبادت کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، سوتا بھی نہیں تھا، مجاہدے کرتا تھا، اور اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے تو اس نے کہا مجھے بھی لے چلو تاکہ میں بھی دیکھوں مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہے، تو وہ بھی آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر جب وہاں سے گزرے اور اس راہب پہ نظر پڑی تو حضرت عمر رونے لگے، تو پاس والے نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، اس کا یہ برا حال دیکھ کے آپ رو رہے ہیں، یہ مسلمان تھوڑی ہے، یہ تو عیسائی ہے، راہب ہے۔ تو فرمانے لگے مجھے پتا ہے کہ یہ عیسائی ہے، لیکن اس کو دیکھ کے مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت مشقتیں اٹھائیں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے اور مجاہدے کریں گے، لیکن جائیں گے جہنم کی آگ میں۔ اب اس بیچارے نے اتنے مجاہدے کیے لیکن دوزخ میں جائے گا۔ یہ احساس ہے جو ہمارے نبی کی صحبت کی برکت سے صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کے دل میں انسانیت کا اتنا درد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تسلی دیا کرتے تھے کہ میرے نبی آپ اتنا غم نہ کھائیں، آپ اتنا غم نہ کھائیں، آپ اتنے پریشان نہ ہو، کہیں ان کی پریشانی کھا کھا کے آپ مر نہ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اتنا ہمارے نبی کو غم۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ اے نبی آپ ان کے لیے آہیں نہ بھریں، کہیں ان کے لیے آہیں بھرتے بھرتے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اتنا ہمارے نبی کو درد ہوتا تھا، اور دعا اتنی اوروں کے لیے اتنی دعا کرتے تھے، اتنی دعا کرتے تھے کہ کبھی کبھی پوری رات آپ امت کے لیے دعا کرتے رہتے۔ آج ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اپنے نبی کے نائب ہیں، ہم بھی اپنے نبی کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اوروں کا کتنا احساس ہے۔ غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی جانیں قربان ہو گئیں، ایک ایک گھر کے کتنے افراد قربان ہو گئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں کتنا احساس ہے، ہمیں ان کا کتنا درد ہے۔ ہم نے ان کے لیے کوئی روٹی بھیجی، کوئی کپڑے بھیجے، سردیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن غزہ والے انہی پھٹے ہوئے خیموں میں،
उन्हीं मुख्तसर कपड़ों में ठिठरते ठिठरते उन्होंने अपनी सर्दियां गुजार दी। और कितने बच्चे, खबरें आई थी, कितने बच्चे सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर के दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी माओ ने उनको सीने से चिपकाया और उनकी माओ ने उनको गर्मी और हरारत देने की कोशिश की, लेकिन सीने में इतनी हरारत तो नहीं होती कि इतनी शदीद सर्दी से उनको बचाया जा सके। लिहाजा वो बच्चे माओ की छाती से लगकर तड़प तड़प के फोत हो गए। ये क्यों? इसलिए कि उम्मत का एहसास मर गया है, उम्मत का एहसास मर गया है। इस एहसास को जगाने की जरूरत है कि हमें औरों का दर्द लग जाए, औरों का गम लग जाए। हमारे नबी किसी को भूखा देख नहीं सकते थे, हमारे नबी किसी को परेशान देख नहीं सकते थे, तड़प जाते थे, परेशान हो जाते थे। हदीस में आता है एक दफा आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जिसकी टांगें भी नहीं थी, बाजू भी नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने जो ही उसको देखा आप फौरन सजदे में गिर गए। औरों का गम, औरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता था। ये एहसास हर मुसलमान में पैदा हो जाए, वो खुद भी अल्लाह को राज़ी कर ले, वो खुद भी अल्लाह की इताअत की ज़िंदगी गुजारे, वो खुद भी नबी की इत्तिबा वाली ज़िंदगी गुजारे, और औरों में भी इसको लाने के लिए गमगीन हो, परेशान हो, इसके लिए दर्दमंद हो। आज हम मदरसे में 8 साल पढ़ते हैं, 8 साल मदरसे में पढ़ते हैं, और 8 साल मदरसे में पढ़कर आने के बाद हमारे घर में जो बेनमाजी हैं हम उनको भी नमाजी नहीं बना पाते, अपने घर के बेनमाजियों को नमाजी नहीं बना पाते। 4 महीने लगा के आते हैं, अपनी बीवी को नमाजी नहीं बना पाते, अपनी बेटियों को हम बुर्का नहीं उड़ा पाते। क्यों? एहसास नहीं है, दर्द नहीं है, गम नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मन अस्बह ला यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैस मिनहुम, जो सुबह इस हाल में करे कि उसको मुसलमानों का हाल देखकर गम न हो, फिक्र न हो, तो वो मुसलमानों में से नहीं है। औरों का एहसास करना इतना जरूरी है। नफ्सा नफसी है, दुनियादारों में भी नफ्सा नफसी है, दीनदारों में भी नफ्सा नफसी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज लावारिस हुआ पड़ा है। बस ये बेचारे हमारे उलमा जुम्मे के दिन मिंबर से कुछ नसीहत कर देते हैं और अपने दरसों में कुछ नसीहत कर देते हैं, मगर वो भी सारे नहीं सुनते हैं। अक्सर नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो दर्स में नहीं बैठते, जो दर्स में बैठते हैं उनकी तवज्जो भी कहीं और होती है। कभी एक का मोबाइल बजता है, कभी दूसरे का मोबाइल बजता है, यूं ही दर्स खत्म हो जाता है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हालात बहुत अजीब हो गए थे। बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और बहुत से लोग मुर्तद हो गए, इस्लाम ही को छोड़ दिया उन्होंने। उनका नबी चले गए, बस अब इस्लाम की ज़रूरत ही नहीं। जो भी नए नए मुसलमान हुए थे वो मुर्तद हो गए। ये कंडीशन हो गई थी मदीने की और मदीने के आसपास की, हिजाज मुक़द्दस की, अरब इलाके की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया और सबसे मशवरा किया, बताओ क्या करना चाहिए। तो सारे सहाबा ने कहा कि बात यह है कि इस वक्त हुजूर चले गए और
پوری دنیا کا باطل اس وقت مدینے پہ نظریں رکھے ہوئے ہے کہ چونکہ ان کا نبی چلا گیا لہٰذا اللہ کی نصرت بھی چلی گئی، لہٰذا اب ان مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کے دین کو ختم کرنا، ان کے مرکز کو ختم کرنا آسان ہے، لہٰذا ہمیں مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ ہمارا مرکز ہے، مدینے میں ہماری بیویاں اور بچے ہیں، اور مدینے میں ہمارے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ہمیں مدینے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سارے صحابہ کی یہ رائے بنی۔ جب سارے رائے دے چکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم سب کہتے ہو کہ یہیں بیٹھے رہیں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان مرتدین کے پاس بھی جانا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے پاس بھی جانا ہے۔ اگر میرے اس عزم میں حجر اور شجر اور پہاڑ اور انسان اور جنات سب کے سب مقابلے میں آ جائیں، میں ان سب سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے پاس جاؤں گا اور مرتد ہو جانے والوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جہاد کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور اکیلے جانے لگے۔ جب ان کو روکا گیا تو فرمانے لگے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر جیتا رہے؟ کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر جیتا رہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جو حضور کی صحبت کی برکت سے منتقل ہوا تھا۔ کیا دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے؟ یہ کہہ کر جب وہ نکلنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے آئے اور ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور فرمانے لگے ابو بکر، میں آج تجھ سے وہی کہتا ہوں جو غزوہ احد میں تجھ سے حضور نے کہا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمان بہت کثرت سے شہید ہو رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی چاہا کہ میں بھی کافروں کے کسی مجمع میں گھس کے شہید ہو جاؤں، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابوبکر اپنی تلوار کو نیچے کر اور جلدی نہ کر، ابھی ہمیں تجھ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حضور نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے غزوہ احد میں، تو حضرت علی نے کہا ابوبکر میں آج تجھ سے وہی کہتا ہوں جو حضور نے تم سے غزوہ احد میں کہا تھا، ابوبکر اپنی تلوار کو نیچے کر، سواری سے اتر اور ہمیں اپنے سے فائدہ اٹھانے دے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس امت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور یہ سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم دیں جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ آج امت مسلمہ کا احساس مر گیا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کو بیدار کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے امت کے 3 کام ہیں، دعوت، تزکیہ اور تربیت اور تعلیم، یہ تینوں امت کے کام ہیں، اور یہ زندہ ہوں گے تو دنیا میں دین زندہ ہوگا، اگر یہ زندہ نہیں ہوں گے تو دنیا میں دین زندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزاج نبوت میں سے ذرہ عطا فرمائے، جذبہ نبوت میں سے ذرہ عطا فرمائے، احساس نبوت میں سے ذرہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک تو دنیا میں دین کی محنت ویسے ہی کم، پھر جو تھوڑی بہت محنت ہے اس میں بھی ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ مدرسے والے کہتے ہیں یہ تبلیغ والے جاہل مفتی بنے ہوئے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں یہ سارے مدرسے میں پڑے رہتے ہیں، امت دوزخ میں جا رہی ہے۔ مدرسے والے کہتے ہیں یہ خانقاہوں والے سارا دن بیٹھ کے مراقبے کرتے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کا علم پڑھا رہے ہیں۔ اور خانقاہوں والے کہتے ہیں یہ سارے خشک مولوی اور یہ سارے تبلیغ والے دنیا کی محبت سے دل بھرے پڑے ہیں، اپنے دل کی صفائی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ دعوت بھی ضروری، تعلیم بھی ضروری،
تزکیہ بھی ضروری. یہ تینوں کام اکٹھے ہوں گے تو ہدایت دنیا میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ یہ بتایا ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم. یہ تین جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے. یہ تینوں نبی کے کام ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دعوت کے کام کو بھی زندگی کا مقصد بنائیں اور علم پڑھانے کو بھی زندگی کا مقصد بنائیں اور اہل اللہ اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر اپنے اندر کی صفائی کریں، اپنے اندر کی ظلمتوں کو دور کریں اور اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، اپنے اندر کے رذائل کو ختم کریں. اندر میں بڑائی ہوتی ہے، اس کو نکالنا ہے. اندر میں دنیا کی طرف میلان ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے. اندر میں حسد ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے. اندر میں بڑائی ہوتی ہے، کبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے. اندر میں بخل ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہوتا ہے. اندر میں غصہ ہوتا ہے، اس کو نکالنا ہے. اندر میں اوروں کے لیے نفرت اور بغض ہوتا ہے، تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے. یہ سب حرام کام ہے، اس کو ہمیں نکالنا ہے. اس کو نکالیں گے تو جنت ملے گی، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اندر کی خرابیاں اگر ہم نے 1000 آدمیوں سے توبہ کرا کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا لیکن خود میں کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں تو جنت تو نہیں ملے گی. اگر میں نے 1000 عالم تیار کر لیے لیکن میں خود کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں تو جنت تو نہیں ملے گی. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوگا جو اپنے اندر کا تزکیہ کرے گا، خرابیاں ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تمام محنتوں کی اہمیت سے آشنائی عطا فرمائے اور دین کے تمام کاموں کو اپنا کام سمجھ کے اس کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دعوت کا کام کرنے والوں کی قدردانی عطا فرمائے. اللہ ہمیں علماء کرام کی قدردانی عطا فرمائے. دعوت کا کام کرنے والے، میں تو سندھ کا ہوں، ہمارے ہاں جماعتیں آتی ہیں تو اتنی قربانی ہے نا ان کی، میں کیا بتاؤں آپ کو. ہمارے یہاں سوات کی جماعت چل رہی تھی سندھ میں، کشمور پاکستان کا گرم ترین علاقہ. کشمور میں جماعت چل رہی تھی تو چونکہ بیچارے یہ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے تو گرمی شدید تھی تو ان میں سے بعض ساتھی بے ہوش ہو گئے، ہاسپٹل لے گئے، مر نہ جائیں اتنی گرمی. جب ساتھیوں کی طبیعت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، خراب ہو گئی تو ساتھیوں نے سوچا کہ بھائی گرمی ہم سے برداشت ہو نہیں رہی، چلو واپس رائے گنج چلیں، بزرگوں سے کہیں ہمیں کہیں اور بھیجو. چنانچہ ان ساتھیوں کا علاج کرایا اور آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا ہے. اللہ کی شان، اسی رات کو سوئے تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں خود اس جماعت سے ملا، میں نے خود ان سے سنی یہ بات. رات کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا تمہیں گرمی زیادہ لگی ہے،
پیاس بھی زیادہ لگی ہے، آؤ میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ چنانچہ حضور نے اپنے ہاتھ سے پوری جماعت کو حوض کوثر پلایا، اور پوری جماعت کے ماتھے پہ حضور نے بوسہ دیا اور فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج بھی تمہیں پلایا ہے، قیامت کے دن آنا وہاں بھی پلاؤں گا۔ جب صبح کو اٹھے تو جماعت کے ساتھی کہنے لگے اب نہیں جانا واپس، مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ میں اس جماعت سے جب ملنے گیا تو جماعت والے کہنے لگے مولانا صاحب سچی بات یہ ہے کہ اب ہمیں جینے کا کوئی شوق نہیں رہا، اب ہمیں زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں رہا، اس لیے کہ حضور نے حوض کوثر پلانے کا وعدہ کر لیا ہے، بس اب جلدی مریں تاکہ حضور کے ہاتھوں پئیں جا کے۔ اور یہ علماء جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، ان کی کتنی قربانی ہے۔ ایک آدمی پرائمری ٹیچر ہے، پرائمری ٹیچر بچوں کو کیا پڑھاتا ہے؟ الف بے تے سے یہ پڑھاتا ہے، الف سے آم، بے سے بطخ، تے سے تارا، یہ پڑھاتا ہے۔ 1 گھنٹہ پڑھاتا ہے، 2 گھنٹے پڑھاتا ہے، اور تنخواہ وہ 45,000 لیتا ہے، 50,000 لیتا ہے۔ اور یہ ہمارے علماء بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، ہدایہ جیسی مشکل کتاب پڑھا رہے ہیں، شرح جامی اور مختصر المعانی جیسی مشکل کتاب پڑھا رہے ہیں، اور سارا دن پڑے رہتے ہیں مدرسوں میں، اور تنخواہ ہے 8,000، 10,000، بڑی چھلانگ مار لی تو 12,000۔ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں؟ کیا عید کے دن ان کے بچے ان سے کپڑے نہیں مانگتے ہوں گے؟ کیا جب ان کے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں ان کی بیوی کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میں بھی نئے کپڑے پہن کے جاؤں؟ کرتا ہوگا، لیکن یہ اپنی خواہشات، اپنے بچوں کی خواہشات کو کاٹ کر آپ کے بچوں کا دین بچا رہے ہیں، آپ کا ایمان بچا رہے ہیں، آپ کے مصلے آباد کیے ہوئے ہیں، آپ کے منبر آباد کیے ہوئے ہیں، آپ کے دین کے محافظ اور پہرے دار بنے ہوئے ہیں۔ ان کی قدردانی کرنی چاہیے یا ناقدری کرنی چاہیے؟ یہ مولوی سارے ایسے ہی، یہ کتنی بڑی توہین ہے، یہ اس نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یہ اس نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ جہاں جن ملکوں کے علماء بک گئے وہاں کا دین ضائع ہو گیا، جن ملکوں کے علماء بک گئے ان کا دین ضائع ہو گیا۔ آپ چلے جائیں ترکی میں چلے جائیں، دیکھیں دین کا کیا حشر ہے۔ آپ چلے جائیں مصر میں، مصر عربوں کا ملک ہے، جا کے دیکھیں دین کا کیا حشر ہو گیا۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، آپ جا کے دیکھیں وہاں دین کا کیا حشر ہو گیا۔ مڈغاسکر، یہ افریقہ کا ملک ہے مڈغاسکر، اور اس میں اتنا دین تھا، اتنا دین تھا، اتنا دین تھا کہ اس کو المدینۃ الاصغر کہتے تھے، اس کا نام بگاڑ کے کر دیا مڈغاسکر۔ لیکن جا کے دیکھیں وہاں دین کا کیا حشر ہوا پڑا ہے۔ یہ بر صغیر کے علماء کی قربانیاں ہیں کہ آپ کے پاس خالص دین آج بھی محفوظ ہے، خالص دین آج بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے علماء بکے نہیں، یہاں کے علماء کو کوئی خرید نہیں سکا، یہاں کے علماء کی گردنیں کوئی جھکا نہیں سکا، یہاں کے علماء سے پیسے دے کر کوئی غلط فتوے لے نہیں سکا، اور یہاں کے علماء نے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پہ گزارا کر کے چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین اور اللہ کے علم کی حفاظت کی۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ آپ کی ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور صحیح اذان ہوتی ہے۔
آپ کے جمعے کے دن منبر پہ خطبہ ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے اور پشتوں میں بیان ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان علماء کی قدر کریں، تبلیغ والوں کی قدر کریں، مشائخ اعظام کی قدر کریں، صوفیاء کی قدر کریں۔ ہمارے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا، یہ ان صوفیاء کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام لانے والا، ہندوستان میں اسلام لانے والا، ہندوستان میں اسلام لانے والا پتہ ہے کون تھا؟ یہ خواجہ معین الدین اجمیری تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، خانقاہ کے لوگ، خانقاہ کے آدمی تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کے ہندوستان میں دین کی محنت کرو اور اجمیر کو اپنا مرکز بناؤ۔ چنانچہ وہاں سے آئے، پتہ ہی نہیں تھا اجمیر کہاں ہے، پوچھتے پاچھتے اجمیر پہنچے، اجمیر میں ڈیرا ڈالا اور وہاں سے دین کی محنت شروع کی۔ ایک سفر کیا کلکتے سے دلی تک، ایک سفر میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ پیر بابا بنیر والے، یہ ان کی محنتوں سے یہ اسلام آیا ہے۔ غوث بہادین زکریا ملتان والے، ان کی محنتوں سے یہ دین آیا ہے۔ یہ سب صوفیاء ہیں، یہ خانقاہی لوگ ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ ان کی صحبت سے نوجوانوں سے گناہ چھوٹیں گے، ان کی صحبت سے نوجوان بڑے موبائل پہ فلمیں دیکھنے چھوڑیں گے۔ مدرسے میں جانے سے فلمیں دیکھنے کوئی نہیں چھوڑے گا، چلے کے لیے جانے سے بھی کوئی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑے گا۔ آج کل موبائل ہر ایک کے پاس ہے۔ ہم نے بچے بھیجے، وہ مسجد میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان صوفیاء کی صحبت سے ان کی نگاہیں پاک ہوں گی، ان سے فلمیں دیکھنا چھوٹیں گی، ان سے برائیاں دیکھنا چھوٹیں گی، ان کی لڑکیوں سے یاریاں دوستیاں چھوٹیں گی، ان صوفیاء کی صحبت سے، ان بزرگوں کی صحبت سے۔ یہ سارے کام ہمارے ہیں اور یہ زندگی رکھیں، ان سے پوچھ کے زندگی گزاریں اور اہل اللہ کی صحبت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھیں۔ ان کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے، اس محبت کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنا عشق رکھا ہے اور اس عشق کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام دینی خدمات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کے لیے فکر کرنے اور دعائیں کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔